السلام علیکم ناظرین، جانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے حلف اٹھا لیا ہے، ایک اہم کیس کے اوپر فل کورٹ بھی تشکیل دے دیا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جس کے اوپر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب آنے والے دنوں میں آپ کو مزید مضبوط چیف جسٹس کے طور کے اوپر ان کو دیکھا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے تو ایک فورم ہے جو بہت اہم فورم ہوتا ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے، یعنی اعلیٰ عدلیہ میں ججز کے اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ کانسٹیٹیوشن نے بالکل واضح کیا ہوا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں وہ فورم جو اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کرتا ہے اس کو جوڈیشل کمیشن کہتے ہیں۔ اس جوڈیشل کمیشن کے چیئرمین کے طور کے اوپر بھی اب چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہوں گے، اور یہ بہت اہم عہدہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ میں جج صاحبان کی تعیناتیوں کے معاملے کے اوپر عدلیہ میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ تقسیم رہی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان بار کونسل بھی بارہا یہ موقف اختیار کرتی رہی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ میں جج صاحبان کی تعیناتیوں کا جو پروسیس ہے اس میں شفافیت ہونی چاہیے اور کوئی اصول وضع ہونے چاہیے، کچھ طریقہ کار، کوئی میکانزم طے ہونا چاہیے جس کی بنیاد کے اوپر ججز کی اپوائنٹمنٹ ہو۔ اور یہ مطالبہ بارہا کیا گیا کہ موسٹ سینئر ججز کو ہی سپریم کورٹ میں تعینات کیا جانا چاہیے۔ اس حوالے سے جو عدلیہ میں تقسیم رہی اس کا ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ایک دفعہ 2 ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ جوڈیشل کمیشن میں تھا، اور پھر اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ نامزدگی دی گئی چیف جسٹس اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی جانب سے، اور اس میں یہ اکثریت نے یہ اتفاق نہیں کیا، اس نام کے اوپر اتفاق نہیں ہو سکا اور وہ نام مسترد ہو گئی۔ کنٹروورسی یہ جنم اس حوالے سے کنٹروورسی یہ سامنے آئی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک پریس ریلیز جاری کروا دی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ معاملہ مؤخر ہوا ہے، نام مسترد نہیں ہوئے، جبکہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ جو سینئر ججز ہیں، پھر اس کے بعد پاکستان بار کونسل، ان کی جانب سے وقفے سے اعلامیہ جاری ہونا شروع ہو گئے، خطوط سامنے آنا شروع ہو گئے، اس میں یہ کہا گیا کہ یہ نام مسترد ہوئے ہیں۔ جب تنازعہ مزید شدت اختیار جب کیا تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک قانون کو نرم کر کے وہ پوری آڈیو جو ہے جو ان کیمرہ اجلاس ہوتا ہے وہ پبلک کر دی، اور پھر اس کے اوپر بھی اعتراض کیا گیا۔ تو پھر اس کے بعد بھی یہ بات کی گئی کہ اعلیٰ عدلیہ میں جج صاحبان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس میں شفافیت ہونی چاہیے اور سینئر ججز کو ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تعینات ہونا چاہیے، کیونکہ جونیئر ججز کی تعیناتیوں سے جو سینئر ججز ہیں ان کی حق تلفی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ایک پٹیشن مرحوم چیف جسٹس سندھ پشاور ہائی کورٹ وقار سیٹھ صاحب کی ایک پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ تو اب چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے 2 ججز کو اپوائنٹ کرنا ہے۔ ایک اسامی بہت وقت سے خالی چلی آ رہی ہے، اور دوسری جو پوسٹ ہے وہ خالی ہوئی ہے عمر عطا بندیال صاحب کے مدت ملازمت مکمل ہونے کے بعد۔ اب یہ 2 ججز جب مزید اپوائنٹ ہوں گے تو چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب مزید مضبوط ہوں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرا فورم ہے جوڈیشل کونسل، سپریم جوڈیشل کونسل۔ یہ وہ فورم ہے جو آرٹیکل 209 کے تحت ججز کے خلاف شکایات سنتا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین بھی چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ بن گئے ہیں۔ کچھ کمپلینٹس اس وقت بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں ہیں، اور بارہا یہ مطالبہ کیا جاتا رہا کہ ان کمپلینٹس کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے اور میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کر کے جلد یعنی اس کے اوپر فیصلے کیے جانے چاہیے، کیونکہ یہ بات کی جاتی رہی کہ جب سیاستدانوں کے کیسز آتے ہیں تو ہماری عدلیہ بہت تیزی کے ساتھ ان کے کیسز چلاتی ہے۔ ڈسکوالیفیکیشن بھی سیاستدانوں کی گئی، تا حیات نااہلیہ بھی کی گئی، اور بھی بہت کچھ ہوتا رہا، لیکن جب اپنی
اپنے ججز کی باری آئے، اپنے برادر ججز کی باری آئے تو اس پہ جو ہے وہ اس طرح کا ایکٹیو یا اس طرح کی متحرک کونسل نظر نہیں آتی. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف بھی کچھ کمپلینٹس جوڈیشل کونسل میں ہیں. اس حوالے سے وکلاء برادری کی جانب سے بارہا یہ مطالبہ کیا گیا کہ اس معاملے کو انجام تک پہنچایا جائے، اور اس سے جوڈیشری کے اوپر آوازیں اٹھ رہی ہیں، جوڈیشری کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. تو اس صورتحال میں یہ معاملہ کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف جو کمپلینٹ ہے، کیا اس میں اس طرح کا مٹیریل موجود ہے کہ اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں لے کے جایا جائے. اس حوالے سے یہ پوری ذمہ داری جو ہے یہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب جو کہ سینئر ترین جج ہے ان کو سونپی گئی ہے. عدالتی چھٹیاں تھیں اور چھٹیاں ختم ہوئیں 11 سپتمبر کو، اور اس کے بعد اب انہوں نے اوپینین دینا ہے کہ جو شکایات جو کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 10 شکایات ہیں، کیا ان میں ایسا مٹیریل ہے جس کی بنیاد کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل کو کارروائی کو آگے بڑھانا چاہیے یا نہیں. اسی تناظر میں جو ایک اہم بات وہ یہ بھی ہے کہ یہ بات بھی کی جاتی رہی کہ جو دیگر بھی کمپلینٹس ہیں ان کو بھی سن کر یا اس بات کا تعین کرنا چاہیے کہ کیا ان میں کوئی اس طرح کا مٹیریل اگر نہیں ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے، تاکہ ایک اصول بن جائے، ایک مثال بن جائے کہ عدلیہ اپنے اندر بھی خود احتسابی کا جو عمل ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہے، تاکہ کسی کو سوال کرنے یا انگلی اٹھانے کی ضرورت پیش نہ آئے. اس حوالے سے جو سٹنگ ججز ہیں وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں کہ اگر کسی جج کے اوپر ایک الزام بے بنیاد ہے تو اس شکایت کو ختم کر کے نہ صرف اس جج کو کلین کرنا چاہیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو جوڈیشری کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں وہ بھی اس سے ختم ہو جائیں گے. تو یہ وہ دو فورمز ہیں جس پہ سربراہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مل گئی ہے، اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ ہفتے اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جوڈیشل کمیشن میں ججز کی اپوائنٹمنٹ والے معاملے کے اوپر بھی، اور پھر اس کے بعد جو ججز کے احتساب کے لیے فورم ہے سپریم جوڈیشل کونسل، اس حوالے سے بھی ممکنہ طور کے اوپر کوئی اجلاس بلایا جا سکتا ہے جس میں کوئی بہت ہی اہم نوعیت کی پیش رفت ہو سکتی ہے. اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ کمپلینٹس ہیں، 10 کے قریب شکایات بتائی جا رہی ہیں. اگر ان میں کوئی اس طرح کا مٹیریل ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر کارروائی آگے بڑھانی چاہیے تو اس معاملے کو ضرور ٹیک اپ کرنا چاہیے. اور اگر وہ کمپلینٹس بے بنیاد ہیں، محض مفروضہ کے اوپر مبنی ہیں، تو ان کو مسترد کر کے ختم کر کے ایک جج کے اوپر لگا ہوا جو الزام ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.